سجود السہوی۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سجود السہو۔ سہو کے معنی ہیں کسی چیز کو بھول جانا، یعنی کوئی چیز ذہن میں نہ رہنا، تو اس کی بنیاد پر نماز میں جو کمی واقع ہو جاتی ہے اس کو درست کرنے کے لیے، یعنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شریعت کی طرف سے نماز کے آخر میں سجدہ کرنے کی گنجائش ہے، جس سے وہ نقصان پورا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے۔ تو اس سجدے کا نام ہے سجدۃ السہوی، تو اس کی جمع ہے سجود السہوی، یعنی سہو کے سجدے۔ تعریف السہوی، سہو کی تعریف، یہاں عنوان میں لکھا ہے تعریف السجود، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے تعریف السہوی، سہو کی تعریف۔ السہو لغتاً، سہو کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے نسیان الشیء، کسی چیز کا بھول جانا، نسیہ ینسا نسیانن، تو نسیان مصدر ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں انسان اسی سے بنا ہے، نسیان سے بنا ہے، تو انسان بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، تو یہ بھولنا اس کی ایک خوبی ہے، ورنہ سارے غم پرانے یاد رہیں گے تو پریشان رہے گا، اسی لیے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ والغفلۃ عنہ، دوسرے جو لفظ اس کے معنی دیے ہیں وہ ہے اس سے کسی چیز سے غافل ہو جانا، یعنی کسی اور چیز میں لگ گیا، وہ یاد نہیں رہا۔ والمقصود ہونا، اور یہاں جو مقصد ہے یعنی نماز کے باب میں، خلل یوقعہ المصلی، وہ کمی، اوقع یوقع ایقاعا مانے واقع کرنا، او وقع مانے واقع ہونا، یوقعہ المصلی وہ خلل، وہ کمی جس کو مصلی یعنی نماز پڑھنے والا پیدا کرتا ہے، فی صلاتی ہی اپنی نماز میں، سواء کان عمدا او نسیانا، چاہے اس نے وہ خلل پیدا کیا ہو عمدن یا نسیانن، تو اس کو سہو کہیں گے۔ وَيَكُونُ السُّجُودُ وَمَحَلُّهُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ، اور جو سجدہ ہوگا یعنی سجدہ سہو ہوگا، اور اس کی جگہ کیا ہے، محلہ فی آخر الصلاة، اور اس کی جگہ ہے نماز کے آخر میں، جبراً لذالک الخلل، جبر کے معنی ہیں پورا کرنا۔ ہم لوگ بسا اوقات جبر کے جو ہم نے معنی لے لیے ہیں زیادہ تر وہ ہے ظلم کے، لیکن جبر کے جو عمدہ معنی ہیں وہ ہیں پورا کرنا، اسی لیے جبار ہم سمجھتے ہیں جبراً لذالک الخلل، تو یہ جو سجدہ ہوتا ہے یعنی سجدہ سہو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا جبار، جبار کے ایک معنی ہم یہ سمجھتے ہیں ظلم کرنے والا، حالانکہ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے لیے جبار کا جو نام ہے وہ اس کا معنی ظالم نہیں ہے، بلکہ کمیوں کو پورا کرنے والا، جہاں دوریاں ہیں ان دوریوں کو نزدیک کرنے والا، تو یہ دراصل جبار کے معنی ہیں۔ دلیل مشروعیتی، تو اس کے جائز ہونے کی دلیل، یعنی شریعت میں اس کا حکم جو پایا جاتا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ وَدَلِيلُ مَشْرُوعِيَّتِهِ، تو مشروعیہ اگر ہم اس کو سمجھیں گے قانونی ٹرم میں تو مطلب ہے اس کے لیگل ہونے کی دلیل۔ وَدَلِيلُ مَشْرُوعِيَّتِهِ، اور اس کے مشروع ہونے کی دلیل، ما رواہ البخاری، وہ روایت ہے جس کو نقل کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، قال فرماتے ہیں، صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر او العصر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی یا عصر کی، کیونکہ 4 رکعت والی نماز ہے دونوں، تو ذہن میں نہیں رہا، یا یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہو، لیکن ان سے پہلے جو راوی ہیں یعنی ان کے بعد کے جو راوی ہیں
ان میں سے کسی کو یاد نہیں رہا کہ ظہر کی تھی یا عصر کی تھی۔ بہرحال فسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، یعنی سلام کیا پھیرا، گویا کہ صرف 2 ہی رکعت پڑھی تھی، آپ نے سلام پھیرا۔ فقال له ذو الیدین، تو ذو الیدین ایک صحابی کا لقب تھا، انہوں نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نماز، نقصت، نقصا، نقصا مانے کم کرنا، نقصا مانے کمی کی گئی، کم کیا گیا، یعنی انقصت الصلاۃ کیا نماز میں کمی کی گئی، یعنی ہم جو 4 پڑھتے تھے کیا وہ 2 ہو گئے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احق ما یقول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے پوچھا کیا جو ذوالیدین کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ قالوا نعم، تو انہوں نے کہا ہاں۔ فصلی رکعتین اخریتین، تو آپ نے دوسری 2 رکعتیں ادا کی، ثم سجد سجدتین، پھر آپ نے 2 سجدے کیے، یعنی آخر میں 2 سجدے کیے، اور اس طریقے سے یہاں دلیل ملتی ہے سجدہ سہو کی۔ اسی طرح روى البخاری و مسلم عن عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح امام بخاری اور مسلم نے حضرت عبداللہ ابن بحینہ کے حوالے سے نقل کیا ہے انہ قال، کہ انہوں نے فرمایا صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین من بعض الصلوات، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھائی 2 رکعت من بعض الصلوات، کسی نماز کی، وفی روایت قام من اثنتین من الظہر، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ ظہر کی 2 رکعت میں 2 رکعت بعد سیدھے کھڑے ہو گئے، ثم قام، تو من بعض بیچ میں جو یہ لکیر لگی ہے اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، یعنی اصل جو عبارت ہے وہ ہے رکعتین من بعض الصلوات ثم قام، کہ آپ نے ایک نماز کی صرف 2 رکعت پڑھائی اور پھر سیدھے کھڑے ہو گئے، یعنی 2 رکعت کے بعد جو بیٹھنا تھا آپ نہیں بیٹھے، فلم یجلس، تو آپ نے تشریف نہیں رکھا، یعنی آپ نے تشہد نہیں پڑھا، سیدھے کھڑے ہو گئے، اور بیچ میں جو جملہ معترضہ ہے اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وفی روایت، اور بعض روایات میں ہیں قام من اثنتین من الظہر، یعنی بعض میں صراحت ہے ظہر نماز کی اور بعض میں صراحت نہیں ہے، فقام الناس معه، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، فلما قضا صلاتہ، جب آپ نے اپنی نماز پوری کی، وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ، اور وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ، اور ہم نے آپ کے سلام کا انتظار کیا، یہاں نظارہ جو ہے یہ انتظارہ کے معنی میں ہے، یعنی ہم آپ کے سلام کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ سلام پھیریں گے۔ کبر قبل التسلیم، تو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے ہی تکبیر کہی، فسجد سجدتین، اور 2 سجدے ادا فرمائے، وہو جالس، جب کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا، تو یہ دوسری روایت ہو گئی۔ وروى ابن ماجہ و ابو داود وغیرہما، اور اسی طرح ابن ماجہ، ابو داود رحمۃ اللہ علیہ وغیرہما، اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے نقل کیا ہے عن المغیرہ بن شعبہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم من الرکعتین، جب تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو جائے 2 رکعت پر، فلم یستتم قائما، اور وہ پورا کھڑا نہ ہوا ہو، یعنی سیدھے قیام کی طرف نہ آ گیا ہو، فلیجلس، اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، یعنی بیٹھ کر کے تشہد پڑھے پھر کھڑا ہو جائے، وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا، اور اگر سیدھا کھڑا ہو چکا ہو، فَلَا يَجْلِسْ، تو اب واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، بلکہ سہو کے 2 سجدے آخر میں ادا کرے۔ تو یہ جو روایات ہیں ان روایات سے سجدے سہو کے مشروع ہونے کا حکم، یعنی اس کی دلیل معلوم ہوئی۔ اب اس کے حوالے سے حکم، احکام سجود السہو، سجدہ سہو کے احکام، یعنی اس کا حکم کیا ہے، کس بنیاد پر سجدہ سہو کیا جائے گا،
کیا فرض چھوڑنے پر سجدے سہو ہوگا، کیا واجب چھوڑنے پر سجدے سہو ہوگا، یا سنت چھوڑنے پر سجدے سہو ہوگا؟ تو اس حوالے سے اس میں احکام ہے۔ من ترک رکنا من ارکان الصلاۃ، رکن تو رکن کہتے ہیں نماز کے فرض کو، من ارکان الصلاۃ نماز کے ارکان میں سے، یعنی نماز کے فرائض میں سے اگر کوئی رکن کسی نے چھوڑ دیا، بطلت صلاتہ، بطلہ کے معنی یہاں پر ختم ہو جانا، باطل ہو جانا، تو اس کی نماز باطل ہو گئی۔ ووجب علیہ اعادۃ الصلاۃ، اور اس پر واجب ہے نماز کو لوٹانا، یعنی جب فرض چھوٹ گیا اب اس کا جو نقصان ہے وہ سجدے سہو سے پورا نہیں ہو سکتا۔ ولا یجبر نقصان الصلاۃ، تو اس صورت میں نماز کا نقصان یجبر پورا نہیں ہوگا، بسجود السہو سجدہ سہو سے، او بشیء آخر بلکہ کسی اور چیز سے بھی پورا نہیں ہوگا، یعنی کوئی چاہے صدقہ دے وغیرہ وغیرہ اس سے پورا نہیں ہوگا۔ سوا ان کا ترک رکن عامدن، چاہے کسی نے وہ رکن عمدن چھوڑ دیا ہو، جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہو، او ساہین یا بھولے سے چھوڑ دیا ہو۔ گویا کہ فرض چونکہ فرائض کی بہت اہمیت ہے، اور انہی جو فرائض ہیں، ان کا جو ہے ان کا پایا جانا نماز میں لازمی ہے، تو ان کے چھوٹنے سے یا ان کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ من ترک واجبا من واجبات الصلاۃ، اور اب اگر کسی نے نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑا، عامدن جان بوجھ کے، فقد اثم، تو وہ بھی گنہگار ہو گیا، وفسدت صلاتہ، اور اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اوپر لفظ استعمال کیا انہوں نے باطل، باطل کا لفظ استعمال اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب ہر حال میں اس کا اعادہ لازمی ہو، اس کو نئے سرے سے ادا کرنا ضروری ہو۔ اور فسادہ کا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب اس کی بھرپائی ہو سکتی ہو، تو اس صورت میں فسادہ کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وفسدت صلاتہ، اور اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ ووجب علیہ اعادۃ الصلاۃ، اور اس پر نماز کا اعادہ واجب ہے، اور یہاں چونکہ اس نے واجب کو عمدن چھوڑ دیا ہے لہٰذا نماز کا اعادہ واجب ہے۔ ولا یجبر نقصان الصلاۃ، اور نماز کا نقصان جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا، بسجود السہو سجدہ سہو سے۔ ومن ترک واجبا، اور اگر کسی نے کسی واجب کو چھوڑا، من واجبات الصلاۃ نماز کے واجبات میں سے، ساہین بھولے سے، وجب علیہ سجود السہو، تو اس صورت میں سجدہ سہو اس پر لازم ہے، واجب ہے۔ ویجبر نقصان الصلاۃ، اور نماز کا جو نقصان ہے وہ پورا ہوگا، بسجود السہو سجدہ سہو کے ذریعے سے، یعنی آخر میں جو سجدہ سہو ہوگا اس کے ذریعے سے وہ نقصان پورا ہوگا۔ فیجب سجود السہو فی الصور الآتیہ، تو سجدہ سہو واجب ہوگا ذیل کی صورتوں میں، یعنی جو انہوں نے 12 صورتیں نقل کی ہیں تو ان صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ تو ان کا انہوں نے ایک الگ سے بھی عنوان دیا، اسباب الوجوب لسجود السہو، سجدہ سہو کے واجب ہونے کے اسباب۔ اذا ترک قراءۃ سورۃ الفاتحہ، اگر سورہ فاتحہ کی قراءت کو چھوڑ دیا، ساہین فی الرکعتین الاولیین بھولے سے شروع کی 2 رکعت میں، من الفرض فرض میں، او احداہما یا دونوں میں سے ایک میں، یعنی چاہے دونوں میں بھول گیا چاہے دونوں میں سے ایک میں بھول گیا، کیونکہ احناف کے ہاں مطلق قراءت فرض ہے، یعنی سورہ فاتحہ یا کوئی صورت دونوں میں سے اگر کچھ بھی قراءت کسی نے کی تو فرض ادا ہو گیا، اور
سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے بعد کسی صورت کا ملانا یا آیت کا پڑھنا، یہ دونوں الگ الگ واجب ہیں۔ لہٰذا اگر کسی نے سورہ فاتحہ کی قراءت بھولے سے چھوڑ دی تو چاہے ایک رکعت میں ہو چاہے دونوں رکعت میں ہو، فرض کی شروع کی 2 رکعت میں۔ وَقَضَا إِذَا تَرَكَ قِرَاءَةَ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ، اسی طریقے سے اگر سورہ فاتحہ کی قراءت چھوڑ دی ساہیاً بھولے سے، فی ای رکعت من رکعات النفل، نفل کی کسی بھی رکعت میں، تو اس سے یہ فرق واضح ہو گیا کہ فرض کا جو شروع کی 2 رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ فرض ہے، سورہ فاتحہ واجب ہے، اور بعد والی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں مسنون ہے، یعنی اگر بعد والی رکعت میں چھوٹ گیا تو اس کی بنیاد پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر سورہ فاتحہ کی قراءت چھوڑ دی نفل کی کسی بھی رکعت میں یا وطر کی کسی بھی رکعت میں تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 2، اذا نسی قراءہ فی الرکعتین الاولیین من الفرض، اگر کوئی شخص قراءت بھول گیا فرض کی پہلی 2 رکعت میں، فرض کی پہلی 2 رکعت میں، یعنی قراءت بھول گیا بالکل، لیکن اس نے ان کو ادا کیا فی الرکعتین الاخریین، یعنی جہاں ان کی جگہ تھی اس جگہ سے ان کو مؤخر کیا، فقرأ فی الرکعتین الاخریین، تو ان کو پڑھا بعد والی 2 رکعتوں میں، تو اس صورت میں بھی چونکہ تاخیر ہوئی ان کے ادا کرنے میں تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اذا نسی ضم السورۃ الی الفاتحۃ، اسی طریقے سے سورت کو ملانا بھول گیا، ہم یہاں کہتے ہیں اس کو ضم سورت پڑھنا، حالانکہ ضم سورت جو ہے یہ لفظ صحیح نہیں ہے، بلکہ اصل لفظ ہے سورت کو ملانا۔ اگر سورت کو ملانا الی الفاتحۃ، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا بھول گیا، فی الاولیین من الفرض، فرض کی 2 رکعتوں شروع کی 2 رکعتوں میں، او احداہما، یا فرض کی شروع کی 2 رکعت میں سے کسی ایک رکعت میں۔ اسی طریقے سے اذا نسی ضم السورۃ الی الفاتحۃ، اگر سورت کو ملانا بھول گیا سورہ فاتحہ کے ساتھ فی ای رکعت من رکعات النفل، نفل نماز میں سے، نفل نماز کی رکعتوں میں سے کسی بھی رکعت میں، والوتر، اسی طرح وطر میں، یعنی نفل اگر 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو 4 میں سے کسی ایک میں بھی بھول گیا، یا وطر کی 3 رکعت میں سے کسی ایک میں بھول گیا، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اذا قرأ الفاتحۃ مرتین، اسی طریقے سے اگر کسی نے سورہ فاتحہ کو 2 بار پڑھا، بعد میں سورت پڑھی، تو چونکہ سورہ فاتحہ ایک بار اس نے پڑھا، اب جو اس کو قرات کرنی تھی اس کے بعد سورت ملانی تھی تو فوراً سورت پڑھنی تھی، لیکن اس نے سورہ فاتحہ کو 2 بار پڑھ کے سورت کو اپنی جگہ سے مؤخر کیا، تو واجب میں تاخیر ہو گئی یا فرض میں تاخیر ہو گئی، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لأنہ اخر السورۃ عن موضعها، اس لیے کہ اس نے سورت کو مؤخر کیا اپنی جگہ سے۔ حاشے میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، اس کا تعلق دراصل شروع کے جو پوائنٹ ہے آیا کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ کو شروع کی 2 رکعتوں میں چھوڑ دیا جہاں جو ہے بھولے سے، تو وہاں یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ثنا بھول گیا، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور سیدھے اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، تو اب واپس ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی جگہ چھوٹ گئی، اور اس صورت میں کوئی سہو نہیں ہے، اس لیے کہ جو ثنا ہے، ثنا دراصل نماز کی سنتوں میں سے ہے، لہٰذا جب آدمی کبھی امام کے ساتھ رکوع میں مل جاتا ہے یا اس وقت مل جاتا ہے جب وہ قرات کر رہا ہوتا ہے،
تو اس صورت میں ثنا نہ پڑھنے کی صورت میں سجدہ سہو جو ہے اس شخص پر واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ثنا جو ہے یہ مسنون ہے اور سنت کے چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ نمبر 5، اذا سجد سجدتن واحدہ، ایک شخص نے ایک ہی سجدہ کیا، وقام الی الرکعۃ التالیہ، اور وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، فأدى تلك الرکعۃ بسجدتیہا، اور اس نے اس رکعت کو اپنے 2 سجدوں کے ساتھ ادا کیا، ثم ضم الیہا السجدۃ التی ترکہا ساہیا، اور پھر جو سجدہ وہ پہلی رکعت میں بھول گیا تھا اس نے اس سجدے کو ملا لیا، التی ترکہا ساہیا، جو بھولے سے چھوڑ دیا تھا، صحت صلاتہ، یعنی چونکہ شروع میں اس کو 2 سجدے کرنے تھے، اس وقت بھول گیا، اب اس کا علاج یہ ہے کہ وہ جب اگلی رکعت میں 2 سجدے کرے گا اس وقت ایک سجدہ اور پڑھے، اس لیے کہ دونوں سجدے فرض ہیں، لیکن فی نفس ہی فرض جو ہے اپنی جگہ سے مؤخر ہو گیا، تو ثم ضم الیہ السجدہ، پھر اس نے جب اس رکعت کے 2 سجدے ادا کیے ان کے ساتھ وہ سجدہ ملا لیا جو اس نے بھولے سے چھوڑ دیا تھا، صحت صلاتہ، تو نماز تو صحیح ہو گئی، ووجب علیہ سجود السہو، لیکن سجدہ سہو اس پر واجب ہو گیا۔ نمبر 6، اذا ترک القعود الاول، جب اس نے قعود اول یعنی قعدہ اولا کو چھوڑ دیا، قعدہ اولا یہ اس قعدہ کو کہتے ہیں جس کے بعد دوسرا قعدہ ہو، یعنی اگر 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز ہے تو اس میں پہلے والے قعدہ کو، پہلے والے تشہد کے لیے بیٹھنے کو قعدہ اولا کہتے ہیں، اور جو 2 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز میں آخری جو قعدہ ہے اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی نے قعدہ اولا کو چھوڑ دیا ساہین، بھولے سے، فی الصلاۃ الثلاثیۃ، 3 رکعت والی نماز میں، او الرباعیۃ، یا 4 رکعت والی نماز میں، سواء ترک القعود الاول فی الفرض، چاہے اس نے قعدہ اولا کو چھوڑا فرض میں، او ترکہ من نفل، یا نفل میں چھوڑ دیا، تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا، اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ الذی ترک القعود الاول من الفرض ساہیا، جس نے قعدہ اولا کو چھوڑ دیا فرض میں ساہیا بھولے سے، وقام الی الرکعۃ الثالثۃ قیاما تاما، اور وہ تیسری رکعت کے لیے مکمل کھڑا ہو گیا، جیسے کہ ابھی شروع کی روایت میں گزرا، مضافی صلاتی ہی، تو اب واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ نماز آگے پڑھتا رہے گا، اسی لیے امام صاحب اگر کھڑے ہو جائیں تو اب بار بار پیچھے تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ اب اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، آخر میں سجدہ سہو ہوگا، وسجد للسہو، اور اب وہ سجدہ سہو کرے گا، لأنہ ترک واجب القعود، اس لیے کہ اس نے قعود کے یعنی قعدہ اولا کا جو واجب ہے اس کو چھوڑ دیا۔ نمبر 7، اذا ترک قراءۃ التشہد ساہیا، اگر کسی نے تشہد کے پڑھنے کو چھوڑ دیا، یعنی بیٹھ تو گیا تھا تشہد کے لیے لیکن تشہد پڑھنا یاد نہیں رہا، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اذا ترک تکبیرۃ القنوت فی الوتر، اسی طریقے سے وتر کے لیے جو تکبیر ہے، ہاتھ اٹھانا نہیں بلکہ فی نفسی ہی اللہ اکبر جو کہنا ہے، وہ اگر کسی نے چھوڑ دیا، بھول گیا، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اذا ترک قراءۃ القنوت فی الوتر قبل الرکوع، اسی طریقے سے وتر کے اندر قنوت پڑھنا اگر کوئی بھول گیا یا چھوڑ دیا، چھوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ بھول گیا، فی الوتر قبل الرکوع، وتر کے اندر رکوع سے پہلے، یعنی احناف کے ہاں جو قنوت ہوتا ہے وہ رکوع سے پہلے ہی ہوتا ہے وتر میں، تو وہ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو قنوت کا مطلب یہ نہیں کہ دعائے قنوت، بلکہ جو دعا پڑھتے ہیں وہ، یا اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وہ یعنی وہاں پر کوئی بھی دعا اس نے نہیں پڑھی تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اذا جہر الامام فی الصلوات السریۃ، اسی طریقے سے اگر امام نے جہر کیا
فی الصلوات السریتی، سری نمازوں میں، یا اذا اسر الامام فی الصلوات الجہریتی، اگر امام نے سرن پڑھا جہری نمازوں میں، تو دونوں صورتوں میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اذا زاد علی التشہد فی القعود الاول، اسی طریقے سے اگر قعدہ اولا میں تشہد سے زیادہ کسی نے پڑھا، دراصل فی نفسی ہی یہاں جو مسئلہ آپ کے یہاں ہے کہ تشہد، پہلے والے تشہد میں صرف تشہد پڑھنا اس شخص پر واجب ہے، اور اس کے بعد اس سے سیدھے کھڑا ہونا چاہیے، اور تیسری رکعت ادا کرنی چاہیے، اس لیے کہ آگے فرض ہے۔ اور رہی بات درود کی، تو وہ سنت ہے، اور سنت کے ذریعے سے فرض میں تاخیر ہو رہی ہے، لہٰذا اس بنیاد پر سجدہ سہو ہوگا۔ کأن اتا بالصلاۃ علی النبی بعد التشہد ساہیا، جیسے کہ کسی شخص نے درود پڑھا تشہد کے بعد ساہیا، بھولے سے، یعنی یہاں فی نفسی ہی درود کی وجہ سے نہیں، بلکہ فی نفسی ہی جو اس نے تاخیر کی تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ او مکث ساکتن، یا خاموش رہا ویسے ہی تشہد کے بعد، وہ کسی خیال میں گم ہو گیا تو وہاں رہا لیکن زبان سے کچھ نہیں پڑھا۔ قدر اداء رکن من الارکان، اتنی دیر جتنی دیر کسی رکن کو ادا کیا جا سکتا ہے، اور جو سب سے مختصر رکن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رکوع یا سجدہ، اور رکوع اور سجدے میں جو ادنا مقدار ہے وہ ہے 3 بار سبحان ربی العلیٰ یا سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اگر اتنا وقفہ ہوا جس میں 3 سبحان ربی العلیٰ پڑھے جائیں یا 3 سبحان ربی العظیم پڑھے جائیں، تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔